آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تقاریب میں گلدستوں کی بجائے کتابیں تحفے میں پیش کریں، گورنر تلنگانہ جشن دیو ورما نے بک فیئر کا معائنہ کرنے کے بعد عوام کو دیا مشورہ۔ تلنگانہ اور تلنگانہ کی عوام کے مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، نظام آباد میں BRS رکن کونسل کے کویتا نے عوامی جلسے سے کیا خطاب۔ دستور ہند کے معمار بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف ریمارکس کی سخت الفاظ میں مذمت، مجلس اتحاد المسلمین دلتوں اور مسلمانوں کا مضبوط پلیٹ فارم، چنتل بستی میں منعقدہ جلسے سے مجلسی قائدین کا خطاب۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے کہا ہے کہ تقاریب میں گلدستوں یا پھولوں کے بجائے کتابیں تحفے کے طور پر دی جائیں اور کتابوں ہی سے تہنیت پیش کی جائے۔ جشنو دیو ورما گورنر تلنگانہ نے حیدرآباد میں جاری بک فیئر کا معائنہ کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ گورنر تلنگانہ جشن دیو ورما نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شادی بیاہ اور دیگر تقاریب میں شرکت کرتے وقت گلدستوں کی بجائے کتابیں تحفے میں پیش کریں۔ ہفتے کو گورنر نے حیدرآباد بک فیئر کا دورہ کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کتابوں میں لامحدود علم ہے، ناخواندہ افراد کے لیے آڈیو کتابیں بھی دستیاب ہے۔ گورنر نے کہا کہ حیدرآباد بک فیئر روایتی طور پر کتابوں کو فروغ دیتا ہے۔ جب تک انسانی تہذیب پروان چڑھتی ہے تب تک کتابیں موجود رہیں گی۔ کتابیں ای بک سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ کتابیں پڑھنا مصنف سے براہ راست بات کرنے جیسا ہوتا ہے۔ کائنات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے گا۔ گورنر نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا قیمتی وقت و دیگر مشغلوں میں ضائع کرنے کی بجائے کتابوں کو پڑھنے میں گزاریں۔ کتابیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ ریاستی حکومت کے باوقار پروجیکٹس میں حیدرآباد میٹرو ریل فیز 2 بھی شامل ہے، جو کم لاگت پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جبکہ بنگلورو، چنئی اور ممبئی میں 1 کلومیٹر کی تعمیری لاگت 373 کروڑ روپے سے 1492 کروڑ روپے تک ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل دوسرے مرحلے کی لاگت صرف 318 کروڑ روپے تک فی میٹر بتائی گئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں میٹرو ریل کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے ریاستی حکومت نے دوسرے مرحلے کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سمت بڑی تیزی سے پیش رفت کر رہی ہے۔ ریاستی کابینہ نے فی الحال میٹرو فیز 2 میں 5 راہداریوں کے لیے DPR کو منظوری دی ہے اور اس کو مرکزی حکومت کی منظوری کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ تاہم DPA کی منظوری سے قبل پرانے شہر میں میٹرو کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ آئندہ ماہ جنوری تک حصول اراضیات کا کام مکمل کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا آغاز کرنے کی میٹرو کے عہدیدار تیاریاں کر رہے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نابالغ بچوں کے پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کے دستخط ضروری نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر نابالغ بچے کسی ایک والد یا والدہ کی زیر حفاظت ہیں تو پاسپورٹ ان کے دستخط کے ساتھ ہی جاری کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ایک 4 سالہ لڑکی زینب عالیہ محمد کی درخواست پر سنایا گیا، جس نے والد کے دستخط کے بغیر پاسپورٹ جاری نہ کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی۔ زینب عالیہ محمد کی والدہ ڈاکٹر ثنا فاطمہ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے شوہر عبدالقادر امریکی شہری ہے اور ان کے درمیان مسلم قانون کے تحت طلاق ہو چکی ہے۔ ان کی طلاق کا مقدمہ حیدرآباد کی سول عدالت میں زیر سماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تھی تو پاسپورٹ حکام نے والد کی دستخط کی شرط لگاتے ہوئے درخواست مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے یہ حکم دیا کہ لڑکی کو والد کے دستخط کے بغیر بھی پاسپورٹ جاری کیا جائے اور درخواست پر کارروائی ختم کر دی۔
تلنگانہ جاگرتی کی بانی و رکن خانساز کونسل BRS کلوا کنتلا کویتا نے آج سرزمین نظام آباد سے تلنگانہ کے مفادات اور تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھنے کا عزم مصمم کیا ہے۔ انقلابی سرزمین نظام آباد پر ایک عظیم الشان جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کانگریس اور BJP کو للکارا اور کہا کہ تلنگانہ اور تلنگانہ کی عوام کے مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ BRS کی تاریخ جدوجہد سے عبارت رہی ہے۔ BRS پارٹی ہرگز خوفزدہ نہیں ہوگی بلکہ عوام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ جھوٹے مقدمات ہوں یا جیل کی سلاخیں، BRS اور BRS کے قائدین ہرگز ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں گرفتاری اور جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد ضمانت پر رہا ہونے کے بعد کہ کویتا نے آج پہلی مرتبہ نظام آباد کا دورہ کیا۔ భయపడే బ్లడ్ కాదు, భయపెట్టే బ్లడ్. అసలు ఎట్టి పరిస్థితిలో భయపడేదే లేదు. మేము తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నా మీదైనా రామన్న మీదైనా కావాలంటే ఇంకెవరి మీద కేసు పెట్టుకున్నా BRS నాయకులం నిప్పు కనికల్లాగా బయటకు వస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకైతే కేసులు ఇవ్వాలా? కేంద్రంలో ఎదిరించి మాట్లాడితే కేసు, అవో చైనా వాడు బార్డర్ లోపలికి వచ్చిండు మరి చూసుకొని సరా అంటే కేసు, మరి ప్రజలకు మంచి జరుగుతలేదంటే కేసు. ఇక రాష్ట్రం సంగతి అయితే చెప్పనే అవసరం లేదు. ముఖ్యమంత్రి పేరు మర్చిపోతే కేసు, భూమి ఇవ్వకపోతే కేసు, రైతు భూమి ఇవ్వకపోతే కేసు, ఫేస్బుక్ లో మా అన్నదమ్ములు ఒక చిన్న పోస్ట్ పెడితే కేసు, ట్విట్టర్ లో మా ప్రొఫెసర్ లేదన్న అభిప్రాయం చెప్తే కేసు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మా అక్క చెల్లెలేదన్న చిన్న వీడియో పెడితే కేసు. అంటే ఇంత భయం ఎందుకు? నిజాన్ని ఫేస్ చేయలేరా? మేము లేమా 10 ఏళ్ళ అధికారంలో? ప్రజలు మమ్మల్ని అనలేదా మాటలు? భరించినాం. ఎందుకంటే బరువు ఎత్తుకున్నాడు, బాధ్యత ఉన్నాడు, 10 మందికి పని చేయాల్సినోడు ఓపికతో ఉండాలి. ప్రజలకు కష్టాలు వస్తాయి, వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇబ్బంది అయితే నువ్వు పరిష్కారం చేస్తావనే నీకు నాయకత్వం ఇస్తారు, ఉట్టిగానే ఇయ్యరు, టైంపాస్కి ఇయ్యరు. మరి ఆ విషయం మర్చిపోయి ఇవాళ కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఎదురు మాట్లాడితే కేసులు పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకే చెప్తా ఉన్నా, ఈ కేసులు మమ్మల్ని భయపెట్టలేవు. ప్రజల నుండి వచ్చిన వాళ్ళం, ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకొని తీసుకొచ్చినటువంటి గులాబీ పార్టీ వాళ్ళం. ఖచ్చితంగా గట్టిగా నిలబడతాం, ప్రజల పక్షాన ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి ఇవాళ మహిళలందరికీ నేను కోరుతా ఉన్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మనం ఊరుకుంటే వీళ్ళు కదలరు. మనం అడగాలి, ఎక్కడికక్కడ అడగాలి. ఏమైనాయి మా మహాలక్ష్మి పైసలు, ఏమైంది మా తులం బంగారం, ఎక్కడున్నారని అడగాలి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు కదా గల్లీలకు మాట్లాడటానికి, నిలదీయండి వాళ్ళని, ఖచ్చితంగా అడగండి ఒకసారి. అడగకుంటే ఇచ్చేటటువంటి ప్రభుత్వం ఇది కాదు, అడగకుంటే ఇచ్చేటటువంటి ప్రభుత్వం ఇది కాదు. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ నిలదీద్దాం, మీ వెంట నేనుంటా, ప్రతి చోట నిలదీద్దాం. దయచేసి ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన BRS పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇటు ఉన్న సూర్యుడు అటు ఉదయం. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ڈاکٹر BR امبیڈکر کے خلاف مرکزی وزیر داخلہ کے کیے گئے ریمارکس پر احتجاجی جلسے عام 28 دسمبر ہفتے کی شام چنتل بستی مین روڈ قریب کمیونٹی ہال منعقد ہوا۔ اس جلسے میں مجلسی اراکین اسمبلی نے خصوصی خطاب کیا۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے کہا کہ وہ دستور کو بچانے کے لیے ہمیشہ سے ہی کوشش کرتے آئے ہیں اور آگے بھی یہ کوشش جاری رہے گی۔ انہوں نے بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف ریمارکس کرنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ایسے اور احتجاجی جلسے ہم کریں گے، ایسے اور کام ہم کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت آپ کے درمیان میں تھی، ہے اور رہے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنے دلت بھائی کے لیے ہمیشہ ٹھہرتی تھی، ٹھہرے گی اور ہمیشہ ٹھہرے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی بے باک آواز تھی، ہے اور رہے گی۔ میری دلت میرے بھائیوں سے اب سے ادباً گزارش ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، مل کے کرنا ہے۔ ایسے احتجاجی جلسے، ایسے پروٹیسٹ میٹنگز
اور کرنا ہے اس آدمی کے لیے کرنا ہے جس نے ہمارے لیے قربانی دی, اس آدمی کے لیے کرنا ہے جس نے ہمارے لیے ایجوکیشن دیا, اس آدمی کے لیے کرنا ہے جس نے ہمارے بچوں کے لیے مستقبل لکھا, اس آدمی کے لیے کرنا ہے جس نے ہمیں انٹچبل ہونے سے باہر نکالا, اس آدمی کے لیے کرنا ہے جس نے ہمارے بچوں کے لیے بہتر مستقبل لکھا, اس آدمی کے لیے کرنا ہے جس کا نام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, بھیم راؤ امبیڈکر صاحب ہے, اس آدمی کے لیے کرنا ہے. مجلس آپ کے ساتھ ہے, مجلس آپ کی آواز ہے, مجلس کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کرے گی جو آپ کو تکلیف دیتی ہے, اور مجلس آپ کے ہر احتجاج میں آپ کے ساتھ چلتے ہوئے ان وشو ہندو پریشد, RSS اور بھاجپا جو دلتوں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں, جو دلتوں کے لیے اپنے دل میں میل رکھتے ہیں, ان کا مقابلہ آپ کے ساتھ رہ کر کرے گی. اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ بھیم کی طاقت بنے گی, بھیم کی آواز اٹھائے گی اور بھیم کو ساتھ لے کر چلے گی. بس یہی چند گزارش ہے, آگے بھی اور ہم ایسے پروٹیسٹ میٹنگز کرائیں گے, امید ہے آپ سب آئیں گے اور کامیاب کریں گے, اور ہم ایک پیغام یہاں سے دیں گے. شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ. کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے ہندوستان میں یہ بات کہنے کے لیے, کیونکہ وہ ڈرتے ہیں بی جے پی سے. اگر کسی نے آواز اٹھائی تو ان کی سیٹ نہ چلے جائے, وہ کرسی نہ کھو دے. ڈرتے ہیں سارے لوگ. اگر آواز کوئی اٹھاتی ہے مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے قائدین. حال ہی میں آپ نے اسمبلی میں دیکھا, کسی نے اسمبلی میں کہا بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر میرے ہیرو ہیں. کسی نے کہا, حالانکہ وہاں پر بھی کئی دلت بھائی تھے, کوئی آواز نہیں اٹھایا. اگر کسی نے آواز اٹھائی, اکبر الدین اویسی صاحب, حبیب ملت علاج اکبر الدین صاحب نے آواز اٹھائی کہ امبیڈکر, بابا صاحب امبیڈکر میرے ہیرو ہیں. یقیناً بابا صاحب امبیڈکر ہمارے ہیرو ہے, ہندوستان کے ہیرو ہے. ہندوستان کو انہوں نے قانون کیا. آج ہندوستان کا دستور جو بنایا, اس دستور کے تحت تمام دلتوں کی بھی جو زندگی انہوں نے دی اس دستور میں, نہ صرف دلتوں کو, تمام ہندوستان کو جو قانون بنایا, ہر مذہب کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بنایا. مسلمانوں کے لیے بنایا, سکھوں کے لیے بنایا, عیسائی کے لیے بنایا, بڑی ذات کے لوگوں کے لیے بنایا. لیکن ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے. اس بات کو سمجھو میرے بھائی کہ آج یہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر اس طرح سے چلتا رہے گا تو ہندوستان میں ہر جگہ پر, ہر بڑے کرسیوں پر ہمارے دلت بھائی فائد ہو جائیں گے. دلت بھائی ہندوستان میں ہر جگہ پر نظر آئیں گے. یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور مجلس اتحاد المسلمین کیا آواز اٹھا رہی ہے؟ جب سے مجلس اتحاد المسلمین قائم ہوئی, مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام مظلوموں کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھایا. مجلس اتحاد المسلمین نے ہر وقت دلت بھائیوں کے لیے آواز اٹھایا, چاہے فخر ملت ہو, سالار ملت ہو, اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نقیب ملت, حبیب ملت اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے تمام قائدین دلتوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کیا آپ اس دور کو بھول گئے؟ آج سے 30-32 سال پہلے بلدیہ کے الیکشن ہوئے تھے, 35 سال پہلے, جب مجلس اتحاد المسلمین کو بلدیہ میں میجورٹی آئی. حیدرآباد کے مادھوپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں رونما دلخراج سڑک حادثے میں 2 سافٹ ویئر انجینئرز ہلاک ہو گئے. بورا بنڈے سے تعلق رکھنے والا آکانش کل رات دیر گئے اپنے دوست کے ساتھ بورا بنڈے سے بذریعہ موٹر سائیکل مادھوپور کی سمت جا رہا تھا کہ راستے میں پرویت نگر چوراہے کے قریب ان کی بلیٹ گاڑی بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی. اس حادثے میں ایک نوجوان کی موت مقام واقعے پر ہی واقع ہو گئی, جبکہ دوسرا ہاسپٹل منتقل کرنے پر زخموں سے جان بر نہ ہو سکا. شبہ کیا جا رہا ہے کہ حالت نشے میں ڈرائیونگ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا, جبکہ پولیس مصروف تحقیقات ہے.
बीआरएस पार्टी की रुकन खानसाज कौंसिल और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने निज़ामाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वो केसीआर का खून है और डर नाम की चीज़ उनके खून में नहीं है। उनका इशारा तेलंगाना हुकूमत रेवंत रेड्डी और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब था। और इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। बीआरएस रुकन खानसाज कौंसिल के कविता का आज निज़ामाबाद में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वालेहाना खैर मकदम किया। रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और दीगर ने इंदौर टोल प्लाजा के पास की कविता को क्रेन के ज़रिए काफ़ी वज़नी फूलों का हार पहनाया। बाद अज़ां की कविता की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जो निज़ामाबाद के कई इलाके जहाज से गुजरी। जगह जगह आवाम ने जय कविता जय बीआरएस के नारे लगाते हुए उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि सदर जागृति वो रुकन खानसाज कौंसिल 3 जनवरी को इंदिरा पार्क के पास BC महागर्जना मुनक़्क़िद कर रही हैं। उनका दौरा निज़ामाबाद इसी की एक कड़ी है। तीसरी तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास कल बरोज़ पीर 30 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुनक़्क़िद होगा। इस खुसूसी इजलास के इंतज़ामात सेक्रेटरी असम्बली की निगरानी में मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस के आला ओहदेदारों ने असम्बली के पास और असम्बली के अतराफ़ इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। असम्बली के खुसूसी इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की खिदमत और उनकी शख्सियत को ख़िराज पेश करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ताज़ियती क़रारदाद पेश करेंगे, जिस पर रियासती वज़रा के अलावा तमाम सियासी जमातों के क़ायदीन अपनी अपनी तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को ख़िराज पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ क़बल स्पीकर ने 7 रोज़ा असम्बली इजलास की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया था। स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार ने क़ायदे 16 के तहत खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को ख़िराज पेश करने के लिए असम्बली का खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करने पर इज़हार तशक्कुर किया। रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने कहा कि मनमोहन सिंह रियासत की तक़सीम और तेलंगाना की तश्कील के लिए जो इक़दामात किए थे इसे तेलंगाना की आवाम हमेशा याद रखेगी। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दौर इख्तिदार और बहैसियत वज़ीर आज़म फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू वर्क एक्ट, एजुकेशन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के क़वानीन मुतारफ़ करवाते हुए एक नई तारीख़ रक़म की थी। इसके अलावा उन्होंने मुल्क की मईशियत को हमेशा मुस्तहकम रखने के लिए कई इक़दामात किए जिसे मुल्क की आवाम हमेशा याद रखेगी। साबिक़ कॉपरेट मेंबर GHMC व सीनियर मजलिसी क़ायद महमूद हुसैन इंजीनियर ने हफ्ते के रोज़ MIM की जानिब से मुनक़्क़िदा एहतजाजी धरने से ख़िताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में MIM वाहिद सियासी जमात है जो सदर MIM व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दस्तूर साज डॉक्टर BR अम्बेडकर के ख़िलाफ़ किए गए रिमार्क्स पर एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद करते हुए खुलेआम BJP और अमित शाह की मुखालिफत कर रही है। इलेक्शन के बाद आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रेजिडेंट डिवीजन में ये पहला जलसा मुनक़्क़िद किया गया है कुल्ली मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के खबर इसके में तकरीर में उम्मान पर आओ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कुल्ली मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का साथ दिया इलेक्शन में और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को हल्के नामपल्ली से यहाँ पर कामयाब किया। मेरी भाई ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने
जनाब माजिद हुसैन साहब को यहाँ पर मुनक़िद किया और आपने यहाँ पर रायदगी करके यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया। हम शुक्रगुजार हैं आपके हर वो अफराद के जिन्होंने कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में रायदगी की। मैदान मिलत आज का जलसा एक एहतजाजी जलसा है। RS मीडिया और मुनसिफ टीवी की जानिब से निज़ाम का 300 साला सफ़र के उन्वान से एक सेमिनार आज ASCI बेलाविस्ता राजभवन खैरताबाद हैदराबाद मुनक़िद हुआ। इस शानदार तक़रीब में साबिक़ वज़ीर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी की शिरकत की, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कलीदी खुतबा पेश किया। इसके अलावा तारिक अंसारी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन ने बतौर मेहमान ज़ी वक़ार आलमी सेमिनार में शिरकत की। आलमी सेमिनार में आसिफ जाही सल्तनत के नवे जानशीन और फर्स्ट डेमोक्रेटिक निज़ाम हाइनेस रौनक यार ख़ान स्पेशल इनवाइटी के तौर पर शिरकत की। उनके अलावा मुमताज़ अदीब प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस दौरान गुफ्तगू के 2 सेशन मुनक़िद किए गए। पहले सेशन 1 में डॉक्टर महताब आलम सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोफेसर मजीद बेदार साबिक़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू OU, प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साबिक़ डीन एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मानो, प्रोफेसर डॉक्टर काली विनोद कुमार साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ लॉ उस्मानिया एंड तेलंगाना यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मोहम्मद जुल्फ़िकार एम सिद्दीकी हेड एंड साबिक़ डीन डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक OU ने हिस्सा लिया। जबकि गुफ्तगू सेशन 2 में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एहसान फ़ारूक़ी HOD गवर्नमेंट निज़ाम कॉलेज, डॉक्टर मोहम्मद आदिल फैकल्टी इफ़लो, सैयद इब्राहिम हुसैन मोर्रिख और माहिर आसिफ जाही ख़ानदान, मोहम्मद समीउर रहमान रिसर्च स्कॉलर बांग्लादेश, जतिन वर्मा MA अलीम ने अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। प्रोग्राम के आगाज़ में निज़ाम का 300 साला दौरे हुकूमत उन्वान पर प्रोफेसर मरसिला नसीम सरहंदी, रिटायर्ड प्रोफेसर ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका का वीडियो बयान दिखाया गया। डॉक्टर अरुणा नवारे MBBS MD लंदन और डॉक्टर समीन खुदवाई मुहक्किक और माहिर तालीम ने भी खिताब किया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए आसिफ जाही हुक्मरानों के कारनामों पर रोशनी डाली। मोहम्मद अली शब्बीर ने मज़ीद कहा कि हमें किताबचों की सूरत में मुस्लिम सलातीन ख़ास तौर पर आसिफ जाही दौर के कारनामों को उजागर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि निज़ाम के दौर में हर शोबे की बेमिसाल तरक्की हुई है। जब आज़ाद हुआ 1947, उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में 561 या 62 राजाएं, महाराजाएं, छोटे नवाबा, ये सब मिलाकर 562 थे। मगर उसमें सबसे बड़ी रियासत दक्कन थी, जो आसिफिया दौर से ये रियासत थी। शुमाल और जुनूब में हम तकाबुल करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ें या आपस में रंजिशों से वो हमेशा वहाँ तरक्की की ओर नहीं गए। लेकिन यहाँ पर 1724 से हर अपना सलातीन अपना अपना किरदार अदा करते हुए इस दक्कन को प्रोग्रेसिव स्टेट बनाते बनाते दुनिया में और हिंदुस्तान में नए साल के नाम पर नौजवान जो कबायर गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है वो काबिल अफसोसनाक व दर्दनाक है। नए साल के नाम पर फहाशियत व उरानियत आम हो चुकी है। देखा जा रहा है कि 31 दिसंबर की रात नौजवान सड़कों पर शराब पीकर नाचने गाने लगते हैं, हालांकि ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रज़ियुद्दीन रहमत हुसामी नायब ख़तीब जामा मस्जिद दारुश्शफ़ा ने जामा मस्जिद दारुश्शफ़ा में जुमे के ख़िताब के मौके पर किया।
مولانا نے کہا کہ اسلام میں ناچ گانا حرام ہے. قرآن و حدیث میں شراب نوشی کی ممانعت پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں. گھروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے کیک کاٹے جا رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. جو 31 دسمبر کی رات رقص و سرور کی محفل سجانا، کیک کاٹنا، ناچ گانا کرنا، یہ تمام یہود و نصارہ کی عادتیں ہیں. اگر کوئی مسلمان ان عادتوں میں ملوث ہے تو اسلام سے بہت دور ہے. چاہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر چلے اور یہود و نصارہ کے طریقے کی مخالفت کرے. مولانا نے کہا کہ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے. کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے. تعالیٰ نے آج ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم ایک جگہ جمع ہوئے، اور یہ جو کام چل رہا ہے وہ کام میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا. یہ جو سالانہ ہم جلسہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وقت پر قدر کریں، وقت پر قدر کریں. وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں. وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں. آپ کو دوبارہ وقت مل سکے یا نہ مل سکے، آج جب آپ کے پاس وقت ہے تو وقت کی آپ کو اور ہم کو قدر کرنا ہے. اور یہ چیزوں کو آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سال بھر میں کام کرے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے میں ملی بیت المال کا قیام کروں گا. زیادہ لمبی گفتگو نہیں رکھوں گا، مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کام کو آگے بڑھاؤں گا. کہ ملی بیت المال کا قیام تو بہت پہلے ہو چکا تھا، اور کیونکہ اس کا تعلق مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے ہے، اور یہ گھرانہ تقریباً 115 سال سے دین کا کام کر رہا ہے. چاہے وہ درس کا کام ہو، چاہے وہ قضات کا کام ہو، چاہے وہ لوگوں کی مدد کا کام ہو، چاہے دین کا کام ہو. اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی درس کا کام کیا ہے؟ تو ہر ہفتہ ہر چہارشنبہ دینی محفل ہوتی ہے جس میں اللہ اور اس کے ذکر کو بتایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر بھی جلسے رکھے جاتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، بڑوں پر چھوٹوں پر رحم کیسا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، بھائی کی محبت، بھائی بہن کی محبت، ان مسائل پر، ان چیزوں پر درس کا بیان ہوتا ہے. قضات کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمارے پاس شرعی عدالت چلتی ہے، جس کے تحت گھریلو مسائل رہو یا بھائی بہن کے تعلقات رہو یا جائیداد کے تعلقات رہو، میاں بیوی کے مسائل رہو، تو اس کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے. اس کا کام چل رہا ہے. پھر لوگوں کی مدد کی بات آتی ہے تو آپ کے سامنے میں کہتا چلوں کہ شاید میں کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جہاں پر کوئی آ کر یہ نہیں بولا کہ عاقل صاحب کے گھر کو آئے اور ہم مدد چاہتے ہیں. بلکہ جب کبھی بھی حیدرآباد میں شاید ایسا ہوا ہے کہ کسی کے پاس کوئی مدد کے لیے گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہو کہ جاؤ عاقل صاحب کا گھر ہے، کہاں ہے؟ پنجے شاہ میں عاقل صاحب کا گھر ہے، عاقل صاحب کے گھر پہ جاؤ نا مدد کرتے. بلکہ تو یہاں پر لوگوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے والد صاحب کی ایک آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر. تقاریب میں گلدستوں کی بجائے کتابیں تحفے میں پیش کریں. گورنر تلنگانہ جشن دیو ورما نے بک فیئر کا معائنہ کرنے کے بعد عوام کو دیا مشورہ. تلنگانہ اور تلنگانہ کی عوام کے مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. نظام آباد میں BRS رکن کونسل کے کویتا نے عوامی جلسے سے کیا خطاب. دستور ہند کے معمار بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف ریمارکس کی سخت الفاظ میں مذمت. مجلس اتحاد المسلمین دلتوں اور مسلمانوں کا مضبوط پلیٹ فارم. چنتل بستی میں منعقدہ جلسے سے مجلسی قائدین کا خطاب.
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।